Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आमीन. मेरे साथ निकालिएगा नए अहद नामे में न्यू टेस्टमेंट. टेस्टमेंट जो है इसका एक और मतलब है एग्रीमेंट. पुराना अहदनामा और दूसरा नया अहदनामा. एग्रीमेंट यानी वो एग्रीमेंट जो खुदा ने पुराने दौर में शरीयत में इंसान से किया, और नया अहदनामा, नया एग्रीमेंट जो खुदा यीशु मसीह के खून के वसीले से कलीसिया के साथ करता है, उसका बयान जो है वो इसमें मौजूद है. और उसका हम देखेंगे पतरस का दूसरा खत, और उसका मेरे साथ निकालिएगा पहला बाब. अब बाब का गुज़रे दिनों पास्टर जमशेद के चर्च में इबादत थी, शुक्रगुजारी की, तो मैं बता रहा था कि बाब जो है ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब है दरवाज़ा. बाब का क्या मतलब है? दरवाज़ा. तो दरवाज़े के जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें उस रूम की अंदर की सिचुएशन का पता चलता है कि इसमें है क्या. तो जब हम किसी बाब में, किसी चैप्टर में एंटर होते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें भली लगती हैं और कौन सी हमारे लिए खुदा ने भली रखी हुई है. कहाँ से हम अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं. सो मेरे साथ निकालिएगा पतरस रसूल का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब, और पहली आयत से इसको 9वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. लिखा है, और शमाउन की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है. किसकी तरफ से? शमाउन की तरफ से. अब यहाँ पर लिखा है कि जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है. बंदा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो है वो है गुलाम. और ऐसा गुलाम जो जंजीरों से जकड़ा गया हो, जिसको जंजीरों से बांधा गया हो. तो वो जंजीरें इस गुलाम के लिए कौन सी थी? मसीह की मोहब्बत की जंजीरें थी, मसीह के खून की जंजीरें थी, मसीह के निजात की जंजीरें थी. और यहाँ पर वो लिखते हुए कहता है, और शमाउन की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी का क्या मतलब होता है? छुड़ाने वाला. जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा ईमान पाया है. कैसा ईमान जी? हमारा सा, यानी जो हमारा है, और खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से. अब यहाँ पर पहचान जो है वो किस किस की हो रही है? खुदा की, खुदा को जानने के सबब से और यीशु मसीह को जानने के सबब से. खुदा को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? यीशु मसीह ने, बेटा जिसने बाप को क्या किया? जाहिर किया. खुदा को और यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे. आमीन. क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी, और आगे लफ्ज़ है, और दीनदारी से मुतल्लिक हैं. दीनदारी का क्या मतलब है? हमारे ईमान के मुतल्लिक हैं, दीन के मुतल्लिक हैं. ये दुनियादारी नहीं है, ये क्या है? दीनदारी, यानी हमारे ईमान के मुतल्लिक है.
کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی ہیں، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال، اپنے شقائنہ جلال کی بات ہو رہی ہے، اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے۔ اب یہاں پر لفظ کیوں لکھا ہوا ہے نیکی؟ چونکہ ہم گنہگار تھے تو خدا نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ نیکی کی، نیکی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص جو اس کا ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا، آپ جب اس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نیکی ہوتی ہے۔ خدا کے جلال اور نیکی، اس نے ہم پر نیکی کی، یا دوسرے لفظ ہم کہتے ہیں ہم پر فضل کیا، ہم پر رحم کیا، اور در حقیقت یہ خدا کی کیا تھی؟ نیکی تھی، کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے۔ ایک تو وہ وعدے جو تھے قیمتی تھے، پریشس تھے، اور دوسری بات وہ کیا تھی؟ وہ بڑے تھے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اب دیکھیں بات پر غور کیجئے گا، کس کے وسیلے سے؟ ان وعدوں کے وسیلے سے جو قیمتی اور بڑے وعدے ہیں، ان کی وہ بات کر رہا ہے، تاکہ تم ان کے وسیلے سے اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، کس میں؟ ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ وعدے کس لیے تھے؟ قیمتی اور بڑے وعدے کس لیے تھے؟ کہ ذات الہی میں کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں۔ خدا کی اس ذات میں اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس میں ہم شریک ہو جائیں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے یعنی لے پالک فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ اڈاپٹڈ چلڈرن، چونکہ ہم اس ٹرائب اسرائیل کے گھرانے سے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی نیکی یعنی اس کے خون کے وسیلے سے، اس کے تخم کے وسیلے سے، اس کے بلڈ کے وسیلے سے اس ذات الہی میں اس نے ہمیں شریک کیا۔ 5ویں آیت پر غور کیجئے گا۔ پس اسی باعث، کس باعث؟ ذات الہی میں شریک ہونے کے وسیلے سے اور ان قیمتی اور بڑے وعدوں کے باعث، ان کے سبب سے تم اپنی طرف سے، کلیسیا کو یہ بات کی جا رہی ہے، تم اپنی طرف سے، تو کلیسیا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے، تھوڑی سی کوشش نہیں ہے، بات ہو رہی ہے کمال، یعنی جتنی بڑھ کر، جتنی زیادہ کر سکتے ہیں، کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر، وہ ایمان جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملا ہے، اپنے ایمان پر جو اس کی مصلوبیت کے وسیلے سے ہم نے ایمان پایا ہے۔ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ایمان پر کیا کرو؟ نیکی۔ خدا نے نیکی کی، اور اس کے بعد وہ ہمیں وہ ترغیب دے رہا ہے کہ کیا کرو؟ اپنے ایمان پر نیکی، اور آگے اور نیکی پر معرفت،
اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور برادرانہ الفت پر کیا کرو؟ پھر سے بولیے گا، برادرانہ الفت پر کیا کرو؟ سارے بولیں، برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ اب وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ کیوں یہ کہتا ہے ایسا؟ آگے پڑھیے گا، دیکھیں۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور زیادہ بھی ہوتی جائیں۔ پہلی بات موجود، اور دوسری بات کیا ہے؟ زیادہ ہوتی جائیں، انکریز ہوتی جائیں، تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ ہیلیلویا۔ کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کو پہچاننے میں۔ اب شاگرد جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور یسوع مسیح ان کو مل گیا راستے میں، تو انہوں نے یسوع کو نہ پہچانا۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ یہ باتیں ایمان، ایمان پر نیکی، نیکی پر کیا ہے جی؟ معرفت، معرفت پر پرہیزگاری، پرہیزگاری پر صبر، صبر پر دینداری، دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاتا۔ اگر یہ ہوں گی تو یسوع مسیح کو پہچاننے میں یہ بے پھل ہم نہ ہوں گے۔ اور آگے 9ویں آیت، اور جس میں یہ باتیں، کیا لکھا ہے؟ خادموں، کلیسیا سنیے گا، کیا لکھا ہے؟ جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، اور یہ باتیں ہم میں نہیں ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کوتا نظر۔ کوتا کا مطلب ہے انہوں نظر نہیں آتا، اس کو کم نظر آتا ہے، اس کو درست نظر نہیں آتا، وہ اندھا اور کوتا نظر ہے۔ اور اگلی بات کیا لکھا ہے؟ اور اپنے پہلے گناہوں، یعنی وہ گناہ جو آدم اور حوا کے سبب سے تھے، جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے دھوئے، اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ بہت خوبصورت حوالہ خدا کے بندہ پطرس نے، یسوع مسیح نے کہا کہ تو شمعون ہے اور میں تجھے کیا بناؤں گا؟ اور تو پتھر ہے، یعنی پطرس، چھوٹا پتھر، چٹان نہیں۔ میں اس کے معنی کی طرف نہیں جاؤں گا، چھوٹا پتھر۔ لیکن کونے کے سرے کا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ چٹان کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ اور میں کیا کروں گا؟ اس پر تو چھوٹا پتھر ہے، اور وہ کلیسیا پتھر کی، میں لاسٹ ٹائم بھی شاید میں کسی جگہ پر میں نے ذکر کیا یا کلیسیا میں کی بات کی، تو وہ بات پطرس کی نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے نا کہ تو پطرس ہے، لیکن وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور میں اس پتھر پر، یعنی اس چٹان پر، بلڈنگ جو ہے، عمارت جو ہے، وہ پتھر پر نہیں بنائی جاتی۔ عمارت کس پر بنائی جاتی ہے جی؟ چٹان پر بنائی جاتی ہے۔ گیت گاتے ہیں، گھر عقل مند نے چٹان پر بنایا۔ تو گھر
جو ہے وہ چٹان پر بنتا ہے، نہ تو ریت پر بنتا ہے، نہ وہ پتھر پر بنتا ہے۔ ہیلیلویا! زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے۔ تو پطرس جو ہے، اس کو بائبل مقدس میں اپاسل آف ہوپ یعنی امید کا رسول کہا گیا ہے۔ کون سا رسول؟ امید کا۔ بولیں گے آپ؟ امید کا رسول۔ جس طرح بائبل مقدس میں مختلف رسولوں کو مختلف القاب دیے گئے۔ یوحنا رسول کو کیا کہا گیا؟ محبت کا رسول۔ اور پولوس کو کیا کہا گیا؟ اے مشکل کام نہیں، بائبل دھیان سے پڑھا کریں۔ غیر قوموں کا رسول۔ اس کو غیر قوموں کے لیے رسول بنایا گیا تھا، اس کو غیر قوموں کا رسول کہا گیا تھا۔ اس لیے ہر ایک جو اپوسل ہے، جو پروفٹ ہے، اس کے لیے ایک لقب دیا گیا، اور اس کو جو لقب دیا گیا امید کا، ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑی امید کا رسول۔ ہیلیلویا! پطرس نے یہ خط، میں اس وجہ سے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں، اور میں نوٹ بک کی بات کر رہا تھا تو آپ اس کو تحریر بھی کریں۔ اپنی بڑی، جب وہ بہت زیادہ خدمت کے کام میں بیزی تھا، 67 سنچری میں، اے ڈی میں، 67 عیسوی میں، اس نے کلیسیا کو خط لکھا اور اپنے ایک ساتھی سلاس، جو شاگردوں میں سے ایک تھا، میں رسولوں کی نہیں بات کر رہا، شاگردوں کی بات کر رہا، ان میں سے ایک تھا، اس کے ہاتھ اس نے بھجوایا تھا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پطرس کو رسولوں کا لیڈر بنایا گیا تھا، اور نہ صرف یہ لیڈر تھا بلکہ یہ رسولوں کی طرف سے اسپوکس مین بھی تھا۔ اسی لیے جب عید پینتیکست کا دن آیا تو باقی نہیں اٹھے، وہ یہ اتھارٹی، یہ اختیار پطرس ہی کے پاس تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور ان کے سامنے اس نے بولنا شروع کر دیا، اور اس کی پہلی منادی سے کتنے لوگ یسوع کے پاس آ گئے؟ 3000 لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے تھے۔ اور پطرس صرف یہی نہیں بلکہ یسوع مسیح کے جو اہم دوست تھے، جو ساتھی تھے، ان میں سے ایک تھا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو پہلے 12 چیپٹر جو ہیں اعمال کے، وہ صرف اور صرف پطرس کی زندگی پر گھومتے ہیں، پطرس کی خدمت کے گرد گھومتے ہیں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ پطرس رسول اس حصے میں لکھتے ہوئے بڑی خاص بات کرتا ہے۔ 3 آیت سے ہم اس پر غور کریں گے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں، یعنی جو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ مسیح کی طرف ہمارے تعمیری اقدام، یا سٹیپنگ سٹونز ٹورڈز کرائسٹ۔ ایک عمارت بنتی ہے نا، تو عمارت کیسے تعمیر ہوتی ہے، آج ہم اس پر غور کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ جو زندگی، اس کا مطلب ہے کہ اس لائف میں جو کچھ ہم اس کو بسر کرتے ہیں، گزر بسر کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات دینداری، یعنی جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس پر ہم نے کیسے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مسیحی کو، ایک ایماندار کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی پہچان، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کیسی اور کیا ہونی چاہیے۔
اس پر وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے پطرس رسول، اور آگے لکھا ہے ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس لیے تاکہ دنیا کی خرابی، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور دنیا کی بری خواہشوں کے سبب سے، خواہش جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ ایک لمحے میں انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، چاہے وہ آسمانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے۔ یہ خواہش یہ ہے جو آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالنے کا سبب بن گئی تھی۔ یہ خواہش ہے جو عیسو کو اس کے بڑے ہونے کا حق اس نے چھین لیا تھا۔ دنیا اور اس کی خواہشوں، آج ہماری ہی خواہشیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہاں پر وہ چوتھی آیت میں کہتے ہیں ذات الہی میں شریک ہو جائیں۔ ذات الہی، خدا کی اس ذات میں شریک ہونے کے لیے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہاں پر کوئی 4-5 باتیں لکھی ہیں، اس پر ہم غور کریں گے۔ روح کی نعمتیں کتنی ہیں؟ 9 ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 9 ہیں۔ اور روح کے پھل کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ اور روح کی نعمتیں کتنی ہیں؟ وہ بھی 9 ہیں۔ اگر یہاں پر آپ غور کریں تو یہاں پر وہ باتیں ہیں جو روح کی نعمتیں، جب ہم نعمت کی بات کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ خدمتیں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو یہاں پر وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے 5ویں آیت پر غور کیجئے گا، پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے۔ یہ کسی کی طرف سے ممکن نہیں ہے۔ یہ کس کی طرف سے ممکن ہے؟ یہ ہماری طرف سے ہی ہے، ہم ہی اس کو کر سکتے ہیں۔ کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر۔ ایمان کون سا ہے جی؟ ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا ہے، وہ مصلوب ہوا ہے، وہ دفن ہوا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارے ایمان کا اقرار ہے کہ اس ایمان پر، وہ ایمان جو ہم نے پایا ہے، اس پر آگے بات میں کر رہا تھا عمارت بنانے کی، اس کے اوپر ردے رکھے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ردے رکھے جاتے ہیں یا نہیں؟ ردے رکھے جاتے ہیں، پھر کوئی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر پہلا ردہ جو ہے وہ کس کا رکھو؟ وہ نیکی کا۔ اگر ہم کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگلی بات پھر میں آپ کو بتاؤں گا، اس پر کس کا؟ نیکی، ورچو انگریزی میں۔ اور نیکی جو ہے بنیادی طور پر یہ ہمارا بیہیویئر ہے، ہائی سٹینڈرڈ لیونگ ہے، کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور نیکی کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے رویے کے ساتھ۔ نیکی کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ ہمارے رویے کے ساتھ ہے۔ اور اس کا نہ صرف رویے کے ساتھ بلکہ اس کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے، ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ ہے۔ بات تو وہ زندگی کی کر رہا ہے کہ اس نیکی کا تعلق جو ہے ہمارے کردار، نیکی کا تعلق ہماری کس کے ساتھ؟ جی،
लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी जिंदगी का जो मेयार है वो क्या है? नेकी। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जो नेकी करना नहीं जानता, क्या है आगे जी? जो नेकी करना नहीं जानता, बोलिएगा, वो गुनाह करता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेकी की बहुत अहमियत है, और अपने उस ईमान पर क्या नेकी। अगर हम नेकी नहीं करना जानते तो फिर हम क्या करते हैं? गुनाह। और आगे क्या लिखा है? और उसके ऊपर नेकी पर एक और रद्दा, वो किस चीज का रखना है? मार्फत का। मैं बात कर रहा था कि नेकी का ताल्लुक किसके साथ है? हमारे किरदार के साथ। नेकी का ताल्लुक हमारे गुफ्तार के साथ है कि हमें बहैसियत खादम या बहैसियत एक ईमानदार के, बाइबल कहती है दो ज़बान ना हो। बाइबल कहती है हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना करें। और नेकी पर मैं बात कर रहा था कि अगला हवाला जो है वो क्या है? मार्फत। इसको कहते हैं नॉलेज, इल्म की बात हो रही है। एक रेफरेंस देखिएगा, होशिया की किताब निकालें, पुराने अहदनामे में, आखिरी छोटी किताबों में, होशिया नबी का सहीफा, हालेलुया। और उसका चौथा बाब देखिएगा, चौथे बाब की 6ठी आयत में क्या लिखा है? मैं बात कर रहा था मार्फत की। चौथे बाब की 6ठी आयत, होशिया की किताब, लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत के से हलाक हुए। अगला क्या है? चूंकि तूने मार्फत को रद्द कर दिया। मार्फत का मतलब होता है इल्म, और यहां पर जो मार्फत का जो मतलब है वो है खुदा। जहां पर इल्म नहीं, जहां पर नॉलेज नहीं, इल्म किसके वसीले से है? खुदा के वसीले से है। मार्फत कौन है? वो खुदा है। नॉलेज कौन है? वो खुदा है। और लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, और आगे लिखे चूंकि तूने मार्फत को रद्द कर दिया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। बड़े खतरनाक अल्फाज, बड़े सख्त अल्फाज। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया, मार्फत नॉलेज यानी शरीयत की बात भी हो रही है, इल्म की, उसकी किताब की बात हो रही है। और चूंकि तू अपने खुदा की किसको? शरीयत को भूल गया, इसलिए मैं भी क्या करूंगा? तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। सो ईमान पर नेकी, नेकी पर क्या है? मार्फत, यानी उस इल्म में, उस खुदा की कुदरत में, उस खुदा के जोर में। खुदा को दोहरी जिंदगी नहीं चाहिए। किसी तरफ हम जो है झूठ भी बोलते हो, हम गलत बयानियां भी करते हो, हम कई दफ़ा गाली गलोच भी करते हो, फिर कि ये रोज़े भी रखने आते, दुआवां भी करने, दा यकियां भी देने। मार्फत उसको झुटला देते हैं। और ईमान पर नेकी का रद्दा, नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर क्या है? परहेजगारी। शुगर के मरीज किससे परहेज करते हैं? पाकिस्तान किधे तो चाय तो मिठाई तो मीठे से। अगर किसी का अल्सर हो तो उन्होंने की होंगे मरचा
ਫਿਰ ਸਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। तो परहेजगारी जिस्मानी भी ज़रूरी है हमारे जिस्म के साथ, लेकिन यहाँ पर जिस परहेजगारी की वो बात कर रहा है, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी कोई गल नहीं, दुआ करो तो सब कुछ खाते फिरो यसू, लेकिन बाइबल पता है कि क्या रही है, परहेजगार हो, ये जिस्मानी भी ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर दे मरीज़ नू की नहीं खाना चाहिए, 3 बारी धूड़ के खाना चाहिए। तो परहेजगारी का ताल्लुक हमारे जिस्म के साथ है और इसके साथ साथ परहेजगारी का ताल्लुक हमारी रूह के साथ है कि हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं। बोलने में परहेजगार, ताबड़तोड़ गालियां दी बुछाड़ नहीं, बोलने में परहेजगार। फिर कहते ने जी भाई जड़े ने दुआवां भी करते हैं ते दवाइयां भी देंदे ने। बोलने में, सुनने में, हमारे कान कुछ और सुन रहे होते हैं, फलाने दे घर की होया, आज फलाने दे ते फलाने दे बड़े ताल्लुकात ने, बड़ा चढ़ाया है एक दूजे ने। What we are listening, परहेजगारी का ताल्लुक हमारी स्पिरिट के साथ है, और जब ऐसी नेगेटिव बातें हमारी जिंदगी में आएंगी तो इब्लीस हमारी रूहानी जिंदगी को तहस नहस करके रख देगा। किदे मुंडे ने की कीता ते किदी कुड़ी ने की कीता, असी ये नहीं चक्रां च पे रहंदे हैं। उसने जो किया वो तो अपनी सजा वो खुद पाएगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ इसका कौन जिम्मेदार। हमने माइक्रोफोन रेडियोफोन लगाए होंगे ने, छोटे छोटे बच्चे वेख क्या फलानी जगह ते की होन दिया। मैं किसी को ज़ाती तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ परहेजगारी से हवाले से बात कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, कोई इसको पर्सनल ना ले, ये जनरल है, ये आम है। परहेजगार सुनने में, देखने में, मोबाइल्स पर क्या देखते हैं, कौन सी मूवीज देखते हैं, कौन सी वीडियोस देखते हैं। ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत का रद्दे, और उसके ऊपर क्या है, परहेजगारी, टेम्परेंस अंग्रेजी में इसको कहते हैं। टेम्परेंस, जो शैतान सुनाना चाहता है वो सुनने की कोशिश ना करे, जो खुदा सुनाना चाहता है वो सुनने की कोशिश करे। वो जो सुनाएगा उससे मेरी और आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो खुदा बोलेगा जिंदगी जो है वो सरफराज हो जाएगी। हम घर घर के लिए माइक्रोफोन ना बने जहां पर बैठे और कहानियां शुरू, फलाने पादरी ने क्या करता, उन्हें ऐ करता, उन्हें इंज करता। हमें खुदा ने किसी का भी मुनसिफ मुकर्रर नहीं किया, ना किसी के घर का, ना किसी के ख़ानदान का, ना किसी की ज़िंदगी का, ना किसी के अमाल का। उसने हमें इसलिए मुकर्रर किया है कि हम उनके लिए दुआ कर सकें। परहेजगारी, टेम्परेंस। अगली बात क्या लिखी, उसके ऊपर एक और रद्दा रखा, वो किस चीज का है, सब्र का। ज़बूर गाने हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार। गांदे ही रहने हैं वाकई, बाकी सब्र सुबर नहीं होता। कहते हैं तो मैं पूछांगा, सब्र, सब्र का दूसरे लफ्जों में ताल्लुक बर्दाश्त के साथ है कि हम में जो पेशेंस है वो कितना है, कितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं।
ہمارے اندر کتنی برداشت. صبر کا ہرگز مطلب نہیں کہ میرے سامنے کچھ 6 فٹ کا بندہ کھلوتا ہے میں کہوں میں تینوں کچھ کہندا نہیں ہے، وہ سیدھا کر کے رکھ دے گا مجھے. ٹھیک ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچی اگر کچھ کر رہی ہے اور میں اس کو کچھ نہیں کہتا تو میں اس کی کیا کر رہا ہوں؟ برداشت کر رہا ہوں، اس کا صبر کر رہا ہوں. صبر کا مطلب جو ہے ایک ایسا پہلوان ہے. رومیو کے خط میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے، اس کا مطلب کہتے ہیں بے ریڑھ کی ہڈی کا جانور نہیں ہے. بے ریڑھ کی ہڈی کا جانور سمجھتے ہیں کون سا ہوتا ہے؟ کیچوا، جسے مچھلیاں پکڑتے ہیں. اس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، اس کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں اس کو آپ فولڈ کر سکتے ہیں. لیکن جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے، مضبوط بیک بونز والا ہے، اس کو آپ نہیں موڑ سکتے. یعنی ایسا پہلوان جو مضبوط بیک بون والا ہو اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں، وہ برداشت کرتا ہے، وہ اس غصے کو پی لیتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے. وہ اس کا یہ مطلب ہے صبر کا، پیشنس کا. اب جب ہم بات کرتے ہیں دا پیشن آف کرائسٹ، تو یہ مسیح کے صبر کی، مسیح کے برداشت کی ایک انتہا. اگرچہ وہ کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. اگرچہ فلپیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ خدا کی صورت اور خدا کے برابر تھا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کیا اور یہاں تک برداشت کی، یہاں تک دکھ اٹھایا. تو کیا لکھا ہے؟ موت، بلکہ صلیبی موت. دس از پیشن، یہ صبر ہے. لیکن ہم اگر کہتے ہیں جو مسیح جیسا نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکنے وہ تو کریے. اگلا ردہ کیا ہے اس کے اوپر صبر کا؟ آگے لکھا ہوا ہے دینداری. دنیا کے جو اصول ہیں، جو ایمان کے اصول ہیں، اس میں ایک اور ردہ جو ہے دینداری کا، ہمارے ایمان کا ردہ، ہمارا جو دین کے ساتھ ریلیٹڈ، ہمارے ایمان، ہمارے فیتھ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، اس کا ردہ. اور اگلی بات کیا لکھی ہے؟ برادرانہ الفت. محبت کے لیے 3 لفظ ہیں. ایک اگاپے ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ یہاں پر برادرانہ الفت ہے، فیلیا جس کو ہم کہتے ہیں، بھائی چارہ جس کو ہم کہتے ہیں. ایز اے چرچ، ایز اے خاندان ہمارا تعلق کیسا ہے کہ ہم کسی کے لیے کیا کرتے ہیں اور دوسرا میرے لیے کیا سوچتا ہے. آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے ساتھ نہیں ہوتے. سامنے منہ تو بہت میٹھیاں گلاں کرنے ہیں اور اندروں پتہ نہیں کی کچھ اسی کر رہے ہیں. برادرانہ الفت. کسی کی نیکی بھی ہم یاد نہیں کرتے کہ کوئی شخص ہمارے لیے کیا نیکی کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا کریں؟ برادرانہ الفت. ایک بھائیوں جیسی محبت، برادرلی کورہڈ. 4 جتھے کوئی گلا کر رہے ہیں 5واں ساڈے چو آپ ہی جا کے مل جاندہ وہ دے نال جا کے ایسے کریں. چاہیے تو یہ کہ ہم کور کریں ایک دوسرے کو ایز اے چرچ، ایز اے لیڈر، بحیثیت خاندان. ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لے لیں. برادرانہ الفت. اور اس کے بعد اگلا ایک آخری لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ محبت. اور ان کے اوپر کیا کرو؟ محبت. یہاں پر انگریزی میں لفظ لکھا ہوا چیریٹی. جو کر سکتے ہو کرو، صرف منہ نہ لفظہ نہ نہیں، بلکہ عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کس طریقے سے. چیریٹی کو کیا کہتے ہیں؟ چیریٹی آرگنائزیشنز جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں. محبت جو ہے وہ کلوں کو ڈھانے کی قدرت رکھتی ہے. محبت جو ہے وہ کر گزرتی ہے
जो नहीं होता। और जब हम ये करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे, तो वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पतरस के ख़त पर वापस आ जाइएगा, उसके दूसरे बाब पर। फिर एक आखिरी हवाला मैं पढ़कर इसको क्लोज़ करूँगा। 8वीं आयत, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और आगे 9वीं नज़र, और जिसमें ये बातें ना हों और कहता रहे कि मैं कलीसिया हाँ, मैं मसीह दे बदन नाल मेरा ताल्लुक है, या मैं भाई मिशन हाँ, जिसमें ये बातें ना हो, वो क्या है, गैर ज़बाना भावें किनिया मर्जी बोलता है। पौलुस कहता है मैं तुमसे ज़्यादा गैर ज़बानी बोलता। जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोता नज़र, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूल बैठा है, जो मसीह के खून के वसीले से धुल गई। और अगर ये बातें हम में हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके साथ हम क्लोज भी करेंगे। मेरे साथ इफ्सियों निकालिए जी। अगर ये बातें हैं हम में एज ए चर्च, इस आयत के साथ मैं इसको क्लोज करूँगा। इफ्सियों उसका दूसरा बाब निकालिएगा और उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि क्या, मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए। जिसमें ये बातें हैं वो परदेसी मुसाफिर नहीं, बल्कि मुकद्दसों का हमवतन, उसके वतन के और खुदा के घराने के। खुदा का घराना कौन सा है? बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। यहाँ पर क्या है, मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। और आगे क्या लिखा है, और रसूलों और नबियों की नींव पर रद्दे रखे गए हैं। रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है, तामीर किए गए हो। और आगे क्या लिखा है, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दिस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहिम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन, खुदा के रहने की जगह, खुदा का घर बने। अगर ये बातें हैं तो उसमें तामीर किए जाते हैं, ताकि खुदा का मस्कन बने। तामीर, यहाँ पर फिर तामीर की बात हो रही है। रद्दे रखे गए हैं नबियों और रसूलों की। हम आम लोग नहीं हैं, आप खुदा के लोग हैं, और आज ज़रूरत है कि अपने आप को इस कलाम के मुताबिक उसकी हुजूरी में पेश कर दें। आइए अपनी आंखें खुदा की ज़रूर बंद करेंगे। हालेलुया।